بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما يعملون۔ اب جب ڈال دیا انہوں نے تو ڈالنے کے بعد وہ بکریاں چرانے جاتے تو دور سے مطلب اس کنویں کو دیکھتے رہتے جھانک کر کہ کوئی قافلہ گزرا کہ نہیں گزرا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے ڈال تو دیا ہے، اب کوئی قافلہ گزرے گا اور وہ اگر ان کو نکال لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم فوراً پہنچ کر جو ہے ان کی قیمت بھی وصول کر لیں گے، بیچ دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ وہ بار بار رکھوالی کر رہے تھے۔ تو مدین سے ایک قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کنویں میں جانے سے پہلے اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک جسم اس کنویں سے لگا، اللہ نے آپ کے جسم مبارک کی برکت سے اس کھاری کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ تو اب وہ قافلہ آیا، قافلے والوں نے وہی کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، لوگ جو ہے ایسی جگہوں پر رات گزارنا یا رکنا یا اپنا خیمہ لگانا پسند کرتے تھے کہ جس کے آس پاس میں پانی کا انتظام ہو، تاکہ ہم وہاں سے پانی حاصل کر سکیں اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو وہیں پر وہ لوگ ٹھہرے۔ ان میں سے ایک شخص مالک بن زعد خزاعی، ان کو بھیجا کہ سامنے کنواں ہے، پانی لے کر آ جائیے۔ وجاء سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه۔ تو اس آنے والے مالک بن زعد نے اپنا ڈول ڈالا رسی باندھ کر پانی کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس میں پہلے سے موجود تھے، پانی کے لیے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور پانی کے لیے جب وہ رسی کھینچی جاتی ہے تو اس مطلب رسی کو کھینچتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کنویں کے کنارے کے قریب آیا، یعنی اوپر کی طرف، اور جیسے ہی ڈول ڈالنے والے شخص نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ انگلیاں کاٹ لی گئی تھیں آپ کے حسن کو دیکھ کر۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا حسین و جمیل شہزادہ جو ہے یہ کوئی غریب یا غلام یا خادم تو نہیں لگتا، یہ بہت بڑے گھرانے کا رئیس لگتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے انداز سے، ساری چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما يعملون۔ تو مالک بن زعد خزاعی نے جو پانی لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے سارے قافلے کے لوگوں سے کہا دیکھو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں جو ہے ایک خوبصورت غلام دیا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا کام کے لیے، گھریلو ذمہ داریوں کے لیے۔ تو کہا مبارک ہو، اللہ نے ہمیں ایک غلام دے دیا، خوبصورت غلام۔ اچھا اس زمانے میں ایک بات اور بھی تھی، بہت خوبصورت غلام ہوتا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، جو پڑھا لکھا ہوتا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، وہ لکھنے پڑھنے کے بزنس کے کام سنبھالتے تھے۔ جو بالکل حبشہ کے رہنے والے کالے ہوتے تھے اور پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان سے بالکل کھیتوں والا کام کرایا جاتا تھا، ان کی قیمت بہت ڈاؤن ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ بالکل شہزادے کی طرح ایک بچہ ملا ہے، خوبصورت بھی ہے اور اس کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا سمجھدار ہے، کسی اچھے گھر کا، ہمیں اس کی قیمت بہت زیادہ ملے گی۔ کہ قافلے والوں تمہیں مبارک ہو۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نکال لیا، اور نکالنے کے بعد انہوں نے انہیں چھپا لیا۔ چھپا اس لیے لیا کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آ جائے اور اس میں پارٹنرشپ کر دے، حصے کا دعوے دار ہو جائے، نہیں صاحب اس کی قیمت میں میرا بھی حصہ ہے، میں بھی شریک کو چھپا لیا۔ اب چونکہ بھائی دور سے دیکھ رہے تھے، وہ نگرانی روزانہ کرتی تھے کہ وہ کنویں میں ہے یا کوئی جو ہے قافلہ آیا ان کو نکالا یا نہیں نکالا۔ اب جیسے ہی وہ نکال لیے تو سارے بھائی دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، بہت نافرمان ہے اور بہت غلطیاں کرتا ہے، بھاگ گیا تھا، تم اگر اس کو خریدنا چاہتے ہو تو لے جاؤ، ہم بہت ہی مختصر پیسوں میں اس کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی دور لے جانا تم یہاں سے کہ یہ ہمیں دوبارہ کبھی اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
وہ کہہ رہے تھے اتنی دور لے کے جانا کہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. اللہ کی رحمت اعلان فرما رہی تھی اللہ وہ دن تمہاری زندگی میں ضرور لائے گا تم جس کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو، پریشانی کے دور میں مدد مانگنے کے لیے اسی کی چوکھٹ پہ اللہ تمہیں کھڑا کر دے گا. انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کے اس پورے بیان کو، اس قصے کو اسی لیے سب سے زیادہ قرآن میں احسن القصص کہا گیا، کیونکہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہیں، ہزاروں نصیحتیں ہیں، ہزاروں پیغام ہیں اللہ کے قرآن کی اس صورت میں ایمان والے کے لیے. فرمایا جس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ایک دور وہ آئے گا کہ اللہ اس پورے قافلے کو یوسف کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے کھڑا کر دے گا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں. کبھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی ہم غصے میں بہت بڑے جملے بول دیتے ہیں نا، غرور والے، تکبر والے. ہم تو جب تک زندہ رہیں گے تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھیں گے، ہم تو جب تک زندہ رہیں گے ملاقات ہی نہیں کریں گے، ہم تو جب تک زندہ رہیں گے موت زندگی کے سارے رشتے ختم ہو گئے، ہمارا تمہارا لینا دینا ختم ہو گیا، میرا تجھ سے کیا کام پڑے گا. یہ عام جملے ہیں ہماری زندگی میں روزانہ بولنے والے. اپنا کیا کام ہے، سے اپنا کیا لینا دینا پڑتا ہے، اپنا کیا کام پڑے گا، ارے جانے تو باڑ میں جائے. یہ عام جملے ہماری زبان پر بولے جانے والے، ان میں غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، ایٹیٹیوڈ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیے جب انسان اس طرح کے جملے بولنے لگتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں ایسا وقت ضرور لاتا ہے، پھر ضرور اس کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو ایک ایک جملے کا حساب دینا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھ لیں، آپ کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، آپ نے بولے اور بات ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. آپ نے جو بولا ہے وہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، وہ بات سیو کر لی گئی ہے، وہ محفوظ کر لی گئی ہے، فرشتوں نے لکھ لیا ہے. اللہ نے فرشتے ہمارے ساتھ مقرر فرما دیے جن کا کام ہی ہے ہماری زبان سے نکلنے والے جملے نوٹ کر لینا. محفوظ ہے وہ اللہ کے یہاں. ایک ایک جملے کا حساب دینا ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو اور غیر مومن کو. فرمایا اتنی دور لے کے جانا، اب ہمیں ان کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا، تو انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں یوسف کو بیچ دیا. مفسرین فرماتے ہیں وہ چند کھوٹے سکے صرف 20 درہم تھے. کتنے؟ 20 درہم تھے. چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں یوسف کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں یوسف میں کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی اس حوالے سے انسیت نہیں تھی اس وقت میں. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اب وہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے چونکہ وہ مصر جا رہے تھے. مصر میں جو ہے جو بادشاہت تھی اس نے اپنے وزیر اعظم کو اس زمانے میں مصر کی ساری بادشاہت ہینڈ اوور کر دی تھی. سب کچھ اس کے پاور اور اختیار میں دے دیا تھا. اور اس کا لقب تھا عزیز مصر. کیا لقب تھا؟ عزیز مصر. آج بتایا، کل تو ادھر ادھر نہیں دیکھو، بتاؤ گے نہیں بھول جاؤ گے، یاد رکھا کرو. عزیز مصر. عزیز مصر کی بیوی ہی کا نام زلیخا تھا. ایک بات یاد ضرور رکھیں، اس واقعے کو آگے سننے سے پہلے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ذہن جو ہے عام انسان کی طرح دوڑاتے ہیں اور ان بڑی عظیم شخصیتوں کے واقعات کو بھی عام انسان کے واقعات کی طرح ہم اپنے دماغ میں سوچنے لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کی جو محبت کی داستان ہے وہ ہماری آپ کی طرح نہیں ہے. ہم کبھی اپنے اوپر قیاس کرنے لگ جاتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو محبت کی داستان ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس طرح سننا ہے، نہ اس طرح غور کرنا ہے، نہ ویسا محسوس کرنا ہے، نہ ویسی فیلنگ لانی ہے. ان عظیم شخصیتوں کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک آئیڈیل دینا ہے. وہ عظیم شخصیتیں ہیں اور انہوں نے توبہ بھی کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی توبہ کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہماری ہدایت کے لیے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اڑنا نہیں چاہیے. اکڑنا یہ مردے کی پہچان ہے، جھک جانا یہ انسان کی پہچان ہے.
مومن کی پہچان ہے، اکڑتا مردہ ہے، زندہ اکڑتا نہیں ہے۔ زندے کے اندر زندگی کی علامت ہے کہ وہ مان لیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر لے جائے گئے۔ جب مصر پہنچ گئے، بازار میں گئے جہاں لوگ بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ اب ہوا یہ، بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے سامان لینے کے لیے آئے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ باضابطہ ہمارے یہاں کہہ لیجیے آپ کی زبان میں پٹیاں جو ہمارے گھروں کے آگے ہوتی ہیں نا، جس پر ہماری پوری رات محفلیں سجتی ہیں، تو اس طرح کی بازار میں پٹیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ تو لوگ جو ہے اپنے غلاموں کو، خادموں کو اچھے سے چادر وادر ڈال کے اور پھر سجا کے سنوار کے اچھا لباس پہنا کے اس پر بٹھاتے تھے، ہے نا، جس طرح کوئی مال بیچا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں مالک کھڑا ہو جاتا تھا، کہنا نا یہ کپڑا بہت بڑھیا ہے، اس کی کوالٹی ہے، کاٹن بھی ہے، اور اس میں بہت بڑھیا گرمی نہیں لگے گی اور مزہ آ جائے گا۔ یعنی اپنی چیز کی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا، اس کا انٹروڈکشن کرانا، تعارف کرانا، بالکل یہ ہوتا تھا نہیں، یہ غلام بہت اچھا ہے، بڑا قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، محنتی بہت زیادہ ہے، یہ کام کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ ہنر ہے، یہ خوبیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے مالک بتاتے تھے۔ تو اب وہاں لائن سے بازار میں جس طرح دکانیں ہوتی ہیں، اسی طرح بازار میں لوگ بیچے جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اس بازار میں لائے گئے، اور یہ پورا قافلہ جو ہے، اچھا اس قافلے کی اگر میں تفصیل سے بات کروں تو اس قافلے کا حال یہ تھا کہ اس قافلے کے پاس کچھ بکریاں بھی تھیں، کچھ اور بھی جانور تھے جن کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں سے نکالا اور جیسے ہی وہ قافلے میں ہوئے، اللہ نے ان کے قافلے میں جتنی بکریاں تھیں، یوسف کی برکت سے ان بکریوں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا، برکت ہونے لگی، حالات بدل گئے، ترقی ملنے لگی، عزت ملنے لگی۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، مٹی اٹھائے تو سونا بننے لگا۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ یہ سمجھ گئے یار یہ بچہ بڑا بابرکت ہے۔ اور یہی شخص مالک بن زال خزائی، جنہوں نے کنویں سے نکالا تھا اور لے جا کے مصر میں بیچ دیا، بیچنے کے بعد پوری زندگی پچھتاتے رہے یوسف کے بیچنے پر، اور سالوں سال مصر میں انہوں نے تلاش کیا کہ وہ بچہ ہے کہاں، اور پھر اللہ نے ان کو ملایا۔ اور ملنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تھے تو یہ پھر داہنا بازو بنے تھے، اور داہنا بازو بننے کے ساتھ میں رہے اور ساری ذمہ داریاں سنبھالتے تھے۔ ایک زمانے تک اپنے اس جو ہے انداز پر وہ شرمندہ رہے کہ میں نے اتنا بابرکت بچہ کیوں بیچ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بیچا جانے لگا۔ تو اس دن کا حال یہ تھا کہ بازار کی ساری بھیڑ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے بازار میں اس موبائل کی قیمت 100 روپے چلتی ہے نارمل۔ اب کوئی آنے کے بعد پہلی دفعہ میں اس کو 1000 لگاتے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ پھر اس کی قیمت بڑھائے گا کہ شاید کچھ اسپیشل ہے۔ بازار میں اس طرح کے موبائل بکنے والے صرف 100 روپے کے، اچانک سے ان کی قیمت 1000 لگ رہی ہے، کوئی تو بات ہے، اب بڑھنے لگی۔ اب یہ سمجھ لیجئے لوگ بڑھتے 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 یہاں تک یوسف علیہ السلام کی قیمت پہنچ گئی کہ اس بازار میں لوگوں کے پاس دینے کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ اسی وقت میں عزیز مصر بھی آیا خریدنے کے لیے، غلام چاہیے تھا بازار میں۔ یوسف علیہ السلام کی عمر غالباً اس زمانے میں 13 سال تھی۔ آپ کے وزن کے برابر عزیز، اب سارے لوگ جب عزیز مصر آیا خریدنے کی بولی لگتی رہی، بڑھاتے رہے۔ عزیز مصر نے کہا یوسف کے وزن کے برابر سونا دیں گے، یوسف کے وزن کے برابر چاندی دیں گے، یوسف کے وزن کے برابر ریشم دیں گے۔ ہے کوئی میدان میں آنے والا؟ سب نے قدم پیچھے ہٹا دیا۔ اس طور پر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اللہ جہاں جس کو رکھنا چاہے، جس کو جہاں کھلانا چاہے، پلانا چاہے، تربیت کرانا چاہے۔ ابھی میں قرآن شریف میں پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ حضور کا جو پڑھا، آپ کی حکومت بلقیس کا تھا، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سنائیں گے ایک دو دن میں۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیل سے بیان آیا کہ کہاں ان کس محل میں رکھا گیا، کیسے پالا گیا، کس طرح انہیں جواب دیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد چونکہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی،
خرید لیا، خریدنے کے بعد زلیخا کے پاس بطور تحفہ پیش کیا، ٹھیک ہے، کہا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ ہم نے یہ بچہ خریدا ہے، اس کے رہنے سہنے کا عالیشان انتظام کریں، اچھی تربیت کریں، شاید یہ ہمیں نفع دے۔ نفع کا مطلب یہ ہے پڑھا لکھا ہے، ذمہ دار ہے، ہوشیار ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، ہمارا جو ہے نائب بن جائے اور حکومت کے کام سنبھال لے، ذمہ داریاں سنبھال لے، یا پھر یہ اور اس سے زیادہ اچھے لیول پہ نکلے گا تو ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو ہم نے اس طرح کہاں سے لے جا کے کہاں پر، یوسف کو مصر کی سرزمین پر جو ہے مقام عطا فرمایا۔ گئے بھی ہیں کنویں سے نکلنے کے بعد تو ڈائریکٹ محل میں گئے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے بھائیوں نے گرانا چاہا، ہزار کوششیں آپ کو گرانے کی دنیا کر لے، اللہ نے جو مقام آپ کے لیے مقرر فرما دیا ہے وہاں تک پہنچنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جتنا گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر وہ شخص اچھا ہو، نیک ہو، مخلص ہو، دیندار ہو، اللہ جتنا گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنے ہی زیادہ اللہ اس کو اونچائیاں عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے زمین کی پستی میں ڈال دیا، اللہ نے اٹھا کے مصر کے محل میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے یہاں۔ تو زلیخا کو ذمہ داری دی پالیں کھلائیں پلائیں اچھے سے رکھیں۔ فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں گے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے معاملے پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں ہمارے چاہنے سے کچھ ہو جائے گا، ہم کسی کے خلاف سازش کر دیں، کسی کو ذلیل کریں، رسوا کریں، اس کے لیے برائی کریں، اس کے یہاں جو ہے طرح طرح کے الزام تراشی کرنے لگ جائیں تو وہ بندہ ذلیل ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ غالب علی امری، وہی ہے جو پاور والا ہے، طاقت والا ہے، ہر معاملے پہ غلبہ رکھنے والا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجہ نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے چاہنے سے کوئی ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ نے عزت اور ذلت کا پاور اپنے پاس رکھا ہے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، فرمایا جب وہ جوان ہوئے، کیا ہوا؟ بولو، کھانا نہیں کھایا آپ لوگوں نے؟ سحری کا انتظام کرائیں۔ واللہ غالب علی امری، جب وہ جوان ہوئے، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ جوان ہوئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمایا۔ اب یہاں مفسرین نے خوب بحث کی ہے علم اور حکمت سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا علم اور حکمت سے یہی مراد ہے کہ اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، حکومت عطا فرمائی، مقام و منصب عطا فرمائی، یہی مراد ہے اس سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب یعنی جملے پر غور کیجیے، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جوان ہوئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمایا، اور آیت مکمل کی اللہ نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اچھوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اچھوں کا بدلہ ایسے ہی ملتا ہے، تم بھلائی کرو، اچھائی کرو، خیر کے کام کرو، مگر بدلے کی امید بندوں سے نہیں، اللہ سے رکھو۔ جب تم بدلے کی امید اللہ سے رکھو گے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو ہم سے بدلے کی امید رکھتا ہے ہم انہیں بہترین بدلہ دیتے ہیں، ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کیا بدلہ دے گا؟ بدلے کی امید بھلائی انسان کے ساتھ کرو، بدلے کی امید ہماری ذات سے رکھو۔ انسان سے بھلائی کی امید رکھو گے تو اگر اس نے بدلہ نہ دیا تو تم اچھا کام کر کے مایوس ہو جاؤ گے اور تمہارا دل کہے گا دوبارہ اچھا کام نہیں کرنا ہے یا نہیں؟ اگر تم نے دنیا کے لیے کیا، کسی شخص کے لیے کیا، اور اگر اس نے اس لیول کا بدلہ نہیں دیا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، یار اتنی محنت کی مجھے بدلہ نہیں ملا۔ نہیں، بدلے سے بدلے کی امید ہی مت رکھو۔ اللہ فرماتا ہے بدلے کی امید مجھ سے رکھو، میں بدلہ ضائع نہیں کرتا ہوں، میں بدلہ ضرور دیتا ہوں نیکوں کو، کسی بھی چیز کا۔
تم ذرے کے برابر، قرآن شریف کے 30 پارے میں ہے جو سورت اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے اندر کیا ہے؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ذرے کے برابر برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا تو اس کا اسٹیٹس لگانا ہی ضروری ہے، کسی کو بتانا ہی ضروری ہے، خبر پہنچانا ہی ضروری ہے، فیس بک پہ لکھنا ہی ضروری ہے، انسٹاگرام پہ ڈالنا ہی ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے لیے دیا ہے، ایک ذرہ بھی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، چاہے اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ جب آپ جوان ہوئے تو حضرت زلیخا جو ہے ان کو آپ سے محبت ہوئی، یعنی یہ اتنی بڑی شخصیتیں ہیں، جملہ بھی بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی مقام آزمائش، ایسا نہ ہو کہ ہم ان عظیم شخصیتوں کے بارے میں ہلکا جملہ بول دیں اور ان کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ حضرت زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی، اب جب محبت ہوئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ وہ اپنے حجرے خاص میں کئی بار بلاتی بات کرنے کے بہانے سے۔ ایک محبت کا دور تھا، اور محبت ایسی ہوتی ہے، ہم محبوب کو دیکھنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، محبت ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک نظر دیکھنے کے لیے ہزاروں جتن کیے جاتے ہیں، محبت ایسی ہوتی ہے۔ حضرت زلیخا کئی بار یوسف علیہ السلام سے رائے اور مشورے کے لیے بلاتی تھی کہ مجھے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیے، خبر کوئی لے کے جاتا تھا تو آپ آتے تھے۔ حالانکہ زلیخا نے بچپن کے زمانے سے تربیت کی تھی، جوانی میں ذات محبت ہوئی، لیکن حال یہ تھا اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے سامنے ہوتے تھے تو کبھی نظر اٹھا کے ان کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، کبھی چہرے کو نہیں دیکھتے تھے۔ کئی بار زلیخا نے یہ کہا بھی کہ تم میرے چہرے کی طرف کبھی نظر نہیں کرتے، یہ احترام کی وجہ سے ایسا ہے یا مجھے اگنور کر رہے ہو، نظر انداز کی وجہ سے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بات کا جواب دے کے مختصر کر کے جلدی سے واپس آنا چاہتے تھے، پردے کا خیال فرماتے تھے۔ تو ایک جو خاص حجرہ تھا زلیخا کا، اس کی بناوٹ کا حال یہ تھا کہ وہ روم بنا ہوا تھا، اب دروازہ لگا ہے، پھر گیلری ہے، پھر دروازہ ہے، پھر ایک گیلری ہے، پھر دروازہ، اس طرح سے، یعنی زلیخا کے حجرے خاص تک پہنچنے کے لیے بیچ میں 7 دروازے تھے مضبوط۔ ایک زمانے تک بلایا گیا، آپ جاتے نہیں تھے، ایک دن بلایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب بلایا حجرے خاص میں، اب آپ جب تشریف لے جا رہے تھے تو جو خادمہ آپ کو لے کر گئی تھی، بلانے آئی تھی، آپ جیسے ہی اندر ہوئے تو پہلا دروازہ بند کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا، پھر اگلے دروازے میں گئے، اگلا۔ آپ نے اس وقت خیال فرمایا کہ اب شاید میری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تو ہی ہے میری حفاظت کرنے والا۔ جب حجرے خاص میں گئے 7 تالے بند کر دیے گئے اور وہ خادمہ چلی گئی، اب زلیخا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ قرآن کا وغلقت الابواب، دروازے سارے بند کر دیے گئے، وقالت ہیت لک، اور زلیخا نے یوسف کو کہا میرے قریب آئیے، میری طرف آئیے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تمہارے قریب آنے سے۔ انہ ربی احسن مثوایا، میرا پروردگار کہ یہاں میرے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو کبھی فتح عطا نہیں فرماتا ہے۔ تم مجھے جس طرف بلا رہی ہو میں اس طرف آنے کے لیے راضی نہیں ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا۔ ایک جگہ یہ بھی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ فرماتا ہے زلیخا نے ارادہ کر لیا تھا،
اگر دلیل نہ دیکھتے تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ دلیل کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وقت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے اور وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے یوسف یوسف خیال رکھو، یوسف یہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے غور فرمایا۔ اب غور کیجئے گا اس بات پر، نظر ڈالی دروازے کی طرف، ایک طرف زلیخا کھڑی اور دوسری طرف دروازہ ہے اور تالا لگا ہوا ہے، اور دروازہ بھی ایک نہیں ہے بلکہ 7 دروازے ہیں، ایک کے بعد ایک، اور سب میں تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین دیکھو کہ بندہ جب اپنا قدم اٹھاتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تو اللہ بند دروازے اس کے لیے کھولتا ہے۔ دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں لیکن تم اللہ کی ذات پر یقین کر کے قدم اٹھاؤ کہ زندگی کے کسی مرحلے میں قدم اٹھا دو گے تو اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے۔ آپ نے زلیخا کو دیکھا، دوسری طرف دیکھا دروازہ بند ہے، دروازہ تو بند ہے لیکن پھر بھی آپ نے بھاگنا شروع کیا۔ بند ہے دروازہ بند ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت پر، اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ میں اللہ کے بھروسے پر اگر اس دروازے کی طرف جاؤں گا تو میرا پروردگار میرے لیے راستے ضرور بنا دے گا، میرے لیے دروازے ضرور کھول دے گا۔ اور ایک دروازہ نہیں، 7 دروازے۔ اللہ کی شان دیکھو، سمجھے؟ یوسف علیہ السلام نے جیسے قدم اٹھا کے دروازے کے قریب دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھل گیا۔ دروازہ قدرتی طور پر تالا کھل گیا، آپ اس سے گئے۔ اب جب آپ بھاگنے لگے تو زلیخا پیچھے بھاگی، ٹھیک ہے؟ آپ دروازے کے قریب پہنچتے تھے، دروازہ کھل جاتا تھا، پھر اگلے دروازے کے قریب جاتے ہیں، تالا خود کھل جاتا، دروازہ کھل جاتا۔ اس طرح بھاگتے بھاگتے 6 دروازوں سے آپ گزر گئے۔ 7واں دروازہ تھوڑا تاخیر سے کھلا ہے، 7ویں دروازے کے قریب پہنچے تو وہ کھلا نہیں، آپ اس کو ذرا کوشش کرنے لگے کیونکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ تھوڑا سا آپ نے کوشش کی اس کو کھولنے کی، تھوڑا سا تاخیر سے کھلا۔ اتنے میں زلیخا پیچھے سے جو بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، انہوں نے آپ کی پیٹھ پر آپ کو پکڑنے کے لیے پنجہ مارا، تو آپ کی جو قمیص تھی، جو جبہ شریف تھا، پنجہ مارا، اس کو کھینچا، آپ کی وہ قمیص پھٹ گئی پیچھے سے۔ جیسی قمیص پھٹی اور جیسی دروازہ کھلا، قرآن شریف نے اس کو کہا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ تو جیسے ہی آخری دروازے پر آئے، قمیص تو پھٹ گئی لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو عزیز مصر کو ان دونوں نے دروازے پہ کھڑا پایا۔ جیسی دروازہ کھلا، اب لامحالہ دونوں لوگ بھاگتے ہوئے تو دونوں لوگ ہانپ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جیسی زلیخا کی نظر پڑی کہ عزیز مصر سامنے ہے، فوراً بات بدل دی۔ سمجھے کیا کیا؟ فوراً بات بدل دی، یوسف کو مجرم ٹھہرایا۔ فوراً اپنے شوہر سے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کہ عزیز مصر اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہو؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، جس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہو اس کا بدلہ کیا ہے؟ الا ان يسجن او عذاب الیم۔ تو جب برائی کے ارادے کا کہا تو دل میں خیال آیا کہ کہیں عزیز مصر قتل نہ کرا دے یوسف کو، تو فوراً سزا بھی اپنی طرف سے ہی بتا دی کہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی سزا دی جائے لیکن یوسف میری نظروں سے جدا نہ ہو، یوسف میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ پہلے یہ کہا کہ ظلم کیا ہے، پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کرا دیں، تو فوراً سزا بھی بتائی، فرمایا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ اب یا تو ان کی سزا یہ ہو کہ انہیں زندان میں ڈال دیا جائے، جیل میں، یا پھر انہیں کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے اس پر گواہی پیش کروں گا کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے، میں اس پر گواہی پیش کروں گا کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اب زلیخا بھی حیران کہ 7 تالوں میں بند کوئی موجود ہی نہیں تھا، گواہی کون دے گا؟ عزیز مصر بھی حیران، کیا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، گواہی دے گا کون؟ گواہی وہ دیتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہو، کون گواہی دے گا؟
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اسی محل میں زلیخا کے ماموں کا 4 مہینے کا بچہ ہے گود میں. زلیخا کے ماموں کا 4 مہینے کا بچہ ہے گود میں، اس کو بلاؤ، میں اس سے گواہی دلواؤں گا. اب اس وقت تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. ابھی جوانی تھی، جوانی کا دور تھا، عام جوان ان کو سمجھا جا رہا تھا. فرمایا کہ 4 مہینے کا جو بچہ ہے اس کو بلاؤ، میں اس سے گواہی دلواؤں گا. انہوں نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیسے بولے گا، وہ تو بولنے ہی نہیں جانتا ہے. فرمایا میرا پروردگار جس سے چاہے بلوا دیتا ہے. یہ تو پھر بھی بچہ ہے جس کے منہ میں زبان ہے، میرا خدا چاہے تو کنکریوں کو بھی زبان دے دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی زبان دے دیتا ہے، بھیڑیوں کو بھی زبان دے دیتا ہے. درخت بھی میرے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں. وہ میرا پروردگار ہے جس کو چاہے زبان عطا فرما دے. آپ نے کہا اس بچے کو لے کر آئے، وہ بچہ لایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے قریب بڑھے. جانے کے بعد آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی پیشانی میں پھیرا ایسے کرتے اور کہا بیٹا جو حقیقت ہے ذرا بتا دو، جو حقیقت ہے میرے رب کے حکم سے بتا دو. لوگ وہاں جو ایک تھے وہ حیران ہو گئے کہ اللہ نے اسی وقت اس بچے کو زبان دی اور وہ بولنے لگا. اور اس بچے نے کہا کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو مجرم یوسف ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے حملہ کیا گیا ہے پکڑنے روکنے کے لیے، تو مجرم زلیخا ہے. بس اتنا کہا بچہ خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے. فلما رأى قمیصہ، تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی، قد من دبر، تو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، فرمایا تم عورتوں کا مکر بھی بڑا ہے، تم خود ہی غلط کام کرتی اور دوسرے پر الزام لگا دیتی ہو. یوسف اعرض عن هذا، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میری معذرت قبول کریں. تمہارے جیسے پاک باز نوجوان پر زلیخا نے جو الزام لگایا معذرت چاہتا ہوں. واستغفری لذنبک، اور عزیز مصر نے زلیخا سے کہا معافی مانگو اپنی غلطی کی، شرمندہ ہو. انک کنت من الخاطئین، اے زلیخا غلطی تو تیری ہے، جرم تو تو نے کیا ہے اور تو نے پاک باز شخص کے جو ہے اوپر الزام لگا دیا ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اب چونکہ یہاں 2-3 لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو جو تھے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ صاحب یہ بات یہی کی ہے، یہی ختم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اس سے زیادہ باہر نکلنی نہیں ہے. لیکن اب جانتے ہی ہو آپ اچھے کام کریے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا. ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی نا، ہاں اس بندے بھی بالکل اخبار کی حیثیت رکھتے ہیں، نیوز پیپر میں خبر مت دیجیے، بس ان کو بتا دیجیے، پورے شہر کو پتہ چل جانا شہری تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فرمایا عزیز مصر کی بیوی کا یہ واقعہ اشراف مصر کو پتہ چل گیا، عورتوں میں بات ہونے لگی. اب عورتیں ملامت کرنے لگی. عورتیں کیا ملامت کر رہی تھی کہ یار یہ تو بہت غلط بات ہے، جس کو اپنے گھر میں اولاد کی طرح پالا اور زلیخا اسی سے محبت کرنے لگی، جس کو اولاد کی طرح پروان چڑھایا، کھلایا پلایا، تربیت کی، اور زلیخا اسی پر فریفتہ ہو گئی محبت میں. تو اس طرح کی جو ہے باتیں چلنے لگی. اب جب یہ بات حضرت زلیخا کے پاس آئی تو پھر زلیخا نے جو ہے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، ان کو بلایا. انشاءاللہ اس سے آگے کل سنائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن عظیم کی تفسیر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.